8ویں امام نے جب پہنچے راستے میں جو فائدے حاصل کیے وہ تو میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرتا ہوں، لیکن 8ویں امام جب پہنچے ایران، خراسان، طوس، جب وہاں پر پہنچے تو مامون کے ساتھ جو 8ویں امام کا مکالمہ ہے وہ شیعہ عقائد کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ 8ویں امام سے جو ملاقات ہوتی ہے مامون کی، مامون کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لوں اور آپ کی خلافت کو قبول کر لوں۔ کیا مشن ہے؟ یعنی وہ شخص جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، جو کچھ دنوں پہلے اپنے باپ کو نہیں پوچھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرے علاقے واپس لے لے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنی خلافت چھوڑ رہا ہے۔ یہ 8ویں امام کو یوز کرنے کے لیے کیسا جال بچھایا جا رہا ہے کہ ایک ڈمی اسٹیٹ، ایک ڈمی خلیفہ ایسا بنایا جائے کہ 8ویں امام کے نام پر پھر سارے کام، بیوروکریسی تو اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جتنے بھی افراد ہیں، ریاست کی جو مشینری جن کو کہا جائے، وہ سب تو میرے ہاتھ میں، سب ہونا صرف یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان کو بٹھا دیا جائے اور باقی سارے امور میں قبول کروں۔ 8ویں امام نے جو جواب دیا ہے، خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں، وہ جواب بڑا قیمتی جواب ہے۔ 8ویں امام نے بڑی پیاری بات کی، اے مامون تو مجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یہ خلافت تجھے اگر خدا نے دی ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اگر یہ خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو تیرا حق ہے، اور تیرا حق ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے حق نہیں ہے، اور اگر یہ خلافت تیرا حق ہی نہیں ہے تو تیرا لینا ہی غلط ہے۔ جو تیرا حق ہی نہیں ہے تو کسی اور کو دینے کا حق کیا رکھتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ واقعاً تشیع کے عقائد کے حوالے سے بنیادی اسٹون، بنیادی پتھر، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ امامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امامت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ جو آل محمد ہیں انہیں امام ہونا چاہیے، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، گھبرائیے گا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آل محمد کو امام ہونا چاہیے، جی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت کو رسول ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ سادہ سا اتنا ہے کہ جسے خدا رسول بنائے اسے رسول ہونا چاہیے، جسے خدا امام بنائے اسے امام ہونا چاہیے۔ یہ الہی عہدے ہیں، الہی عہدے ہیں۔ اگر آدم کو پہلا نبی خدا بنا رہا ہے تو ہمیں ماننا ہے، اور حضور کو، حضرت کو پروردگار آخری رسول بنا رہا ہے تو ہم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہماری چوائس سے، یہ ہمارے اختیار سے، ہمارے ووٹ دینے سے پروردگار عالم نہ کسی کو رسول بناتا ہے نہ کسی کو امام بناتا ہے۔ اس نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنایا، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اس نے علی کو ولی بنایا، ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ۔ نہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو رسول مانا، نہ اپنی مرضی سے ان کو امام مانا۔ خدا جس کو رسول بنا لے ہم رسول مان لیں گے، خدا جس کو امام بنا لے ہم امام مان لیں گے۔ کتنوں کو بنائے؟ جتنوں کو بنائے۔ وہ 1,24,000 کو بنائے رسول، ہم 1,24,000 کو مان لیں گے۔ وہ 12 امام بنائے، ہم 12 مانیں گے۔ وہ 1200 بناتا، ہم 1200 مان لیتے۔ بغیر دلیل کے نہ ہم رسالت قبول کرتے ہیں، نہ بغیر دلیل کے امامت قبول کرتے ہیں۔ یہ الہی عہدے ہیں پروردگار عالم جس کا اعلان کر دے، یعنی یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ یعنی آپ انصاف سے بتائیے مجھے، سادات کرام سے معذرت کے ساتھ، کہ مولا سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ سادات کی تو پھر رشتہ داری ہے، سادات کا تو پھر تعلق بنے گا، ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چاچا کے بیٹے ہیں، پھپھی کے بیٹے ہیں، خالو کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سادات کی تو رشتہ داری ہے، مگر باقی تمام شیعہ ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ پھر کیوں ان کو امام مانا؟ کہیے ہم کیا کریں؟ غدیر کے میدان میں بلند کر کے انہی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان کیا گیا۔ جس کی مولائیت کا اعلان پیغمبر نے حکم خدا سے کر دیا، اس کو مولا ماننا یہ عقیدے کا حصہ ہے، اور اگر نہ مانے تو نہ عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ کل ایمان کو چھوڑنے کے بعد ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب 8ویں امام اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، یہ تیرا حق ہے، تجھے خدا نے دیا ہے تو تو کسی اور کو دے نہیں سکتا، اور اگر تو نے خود قبضہ کیا ہے تو جو تیرا حق ہی نہیں ہے تو تو کسی اور کو دینے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا۔ لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ یہ قبول نہیں کرتے تو آپ کو ولی عہدی قبول کرنا ہوگی۔ میں خلافت قبول نہیں کر رہا تو ولی عہدی قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض افراد کہتے ہیں کہ دیکھیے مامون شیعہ تھا، اگر شیعہ نہ ہوتا تو کیا امام رضا کو ولی عہد بناتا،
انہیں شیعت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. شیعت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. کوئی اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنا سکتا ہے؟ کوئی اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنا سکتا ہے؟ وہ تو کہے مولا میری اوقات کیا ہے, میں تو آپ کے قدموں میں ہوں, جو کچھ ہیں وہ تو آپ ہیں, آپ میرے ولی عہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ آپ کا ہے. دیکھیے مامون یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں, خلافت میرا حق ہی نہیں ہے, سب کچھ غلط ہو گیا تھا, لیکن مولا میں نے پہچان لیا. نہ, میرے پاس خلافت ہے, میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں. یو ہیو نو رائٹ. لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. میں آپ کو ولی عہد بناتا ہوں, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اگر آپ قبول نہیں کریں گے, واضح طور پر امام کو قتل کی دھمکی دی گئی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس موقع پر خامہ کا قتل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں قتل نہیں ہونا چاہتا. ولی عہدی, نہ میں کسی کو نصب کروں گا, نہ کسی کو معزول کروں گا, نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا, نہ کسی کو ڈسمس کروں گا, نہ میں کوئی حکم دوں گا, نہ میں کسی آرڈر کو روکوں گا. مشورہ مانگو گے تو مشورہ دوں گا. یہ اس علی کی پالیسی وہی ہے جو اس علی کی پالیسی تھی. بہت توجہ کیجیے گا. اگر مشورہ مانگو گے مشورہ دوں گا. میرے مشورے کے بغیر نہ اس زمانے میں کوئی ہلاکت سے بچ پایا تھا, نہ اس زمانے میں کوئی ہلاکت سے بچ پائے گا.